دنیا کی سب سے لمبی ماؤنٹین رینج کے ٹھیک اس پوائنٹ پر آج سے 52 ایئرز پہلے ایک پلین سیدھا پہاڑ سے جا ٹکرایا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پلین ٹکرانے کے فوراً بعد کہیں غائب ہو گیا۔ یہ 8,900 کلومیٹر لمبی ساؤتھ امریکہ کی اینڈیز ماؤنٹین رینج ہے، جہاں 15,000 فیٹ اونچے پہاڑ، ناقابل برداشت ٹھنڈ اور خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ کئی دنوں تک جب جہاز کا نہ ملبہ ملا نہ ہی کوئی ڈیڈ باڈیز، تو اتھارٹیز کے سامنے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اب کوئی پیسنجر نہیں بچا ہوگا، لہٰذا انہوں نے سرچ آپریشن بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیوز میڈیا میں بھی اگلے کچھ دنوں تک پلین کریش کی باتیں چلتی رہیں اور اس کے بعد سب کچھ آہستہ آہستہ واپس نارمل ہونے لگا۔ لوگ اب اس حادثے کو بھول ہی چکے تھے، لیکن اس حادثے کے قریب 2.5 مہینوں کے بعد ایگزیکٹلی 72 ڈیز کے بعد اتھارٹیز کو غائب ہوئے پلین کی طرف سے ایک میسج ریسیو ہوا۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ یوروگوائے ایئر فورس کی فلائٹ 571 تھی، جس نے ریئل لائف میں ایک چمتکار، ایک معجزہ کر کے اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا نام لکھا ہے۔ 12 اکتوبر 1972 کو یہ فلائٹ یوروگوائے کے کیپٹل مونٹے ویڈیو سے اڑان بھرتی ہے۔ جہاز میں رگبی کے پلیئرز تھے، جن کو مونٹے ویڈیو سے چلی کے کیپٹل سینٹیاگو تک ایک میچ کھیلنے جانا تھا۔ رگبی پلیئر سمیت جہاز میں ٹوٹل 40 پیسنجرز اور 5 کریو ممبرز موجود تھے۔ ٹیک آف کے بعد ابھی جہاز ارجنٹینا کے اوپر ہی پہنچا تھا کہ اچانک موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کو ارجنٹینا کے شہر مینڈوزا میں لینڈ کرنا پڑا۔ کیپٹن نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا کیونکہ ارجنٹینا اور چلی کے درمیان دنیا کی سب سے اونچی اینڈیز ماؤنٹین رینج دیوار بن کر کھڑی ہے۔ یہاں کے اونچے پہاڑ ویسے ہی کافی خطرناک ہیں اور موسم کی خرابی میں ان کے اوپر سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پائلٹ کا پلان تھا کہ ایک رات مینڈوزا میں ہی گزاری جائے اور پھر اگلے دن موسم ٹھیک ہونے پر اینڈیز کے پہاڑوں کو پار کیا جائے، پر کیا معلوم تھا پائلٹ اور تمام پیسنجرز کو کہ اگلے دن ان پر کون سی مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ اگلے دن یعنی فرائیڈے 13 اکتوبر کو فلائٹ 571 نے مینڈوزا سے ٹیک آف کیا۔ میپ پہ دیکھا جائے تو مینڈوزا اور ان کی منزل سینٹیاگو کے بیچ صرف 180 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے، لیکن ان 180 کلومیٹرز میں صرف اینڈیز کی 15,000 فیٹ اونچی پیکس ہیں، لہٰذا فلائٹ کا پلانڈ روٹ کچھ اس طرح کا تھا کہ پہلے جہاز مینڈوزا کے ساؤتھ میں جائے گا، اپنی ہائٹ گین کرے گا اور پھر پلینچون پاس کے برابر پہنچ کر اینڈیز کی طرف ٹرن کر کے ان خطرناک پہاڑوں کو کراس کرے گا اور پھر چلی کے شہر کوریکو سے دوبارہ ٹرن کر کے سیدھا سینٹیاگو پہ جا کر لینڈ کرے گا۔ فلائٹ 571 کے پائلٹ نے اسی روٹ پر 50 کے قریب فلائٹس کمپلیٹ کر رکھی تھیں، لہٰذا ان کو اپنے آپ پر کافی بھروسہ تھا۔ مینڈوزا سے ٹیک آف کرتے ہی پلان کے مطابق جہاز ساؤتھ کی طرف روانہ ہوا۔ جہاز کی ہائٹ گین کرنے کے دوران پائلٹ نے نوٹس کیا کہ بادلوں کی ایک موٹی لیئر نے نیچے کا سارا منظر چھپا دیا ہے۔ اب اس کنڈیشن میں پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ جوڑ لیا، جو ریڈار پہ دیکھ کر ریڈیو کے ذریعے پائلٹ کو اس کی لوکیشن بتاتے رہیں گے۔ کنٹرول ٹاور کے علاوہ ایک اور طریقے سے بھی پائلٹ اپنی لوکیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس میں ایئر کرافٹ کی آخری نون لوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایئر کرافٹ کی اسپیڈ کے ذریعے کیلکولیشن کر کے اپنی کرنٹ لوکیشن کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس طریقے کو ایوییشن کی زبان میں ڈیڈ ریکننگ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی فلائٹ 571 پلینچون پاس کے پیرلل پہنچ گئی تو انہوں نے رائٹ ٹرن لے لیا۔ اب یہ 18,000 فیٹ کی اونچائی پر اینڈیز کے پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ اوپر نیلا آسمان اور نیچے سفید بادل۔ پائلٹ پوری طرح سے سینٹیاگو ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور پہ ڈیپینڈنٹ تھا۔ جیسے ہی وہ پلینچون پاس کے قریب پہنچے تو فلائٹ 571 کنٹرول ٹاور کے ریڈار سے غائب ہو گئی۔ یہ ایک نارمل بات تھی کیونکہ پہاڑوں کی وجہ سے ریڈار کے سگنلز بہت کمزور تھے۔ اس موقع پر کو پائلٹ نے ڈیڈ ریکننگ کے ذریعے اپنی لوکیشن کیلکولیٹ کی اور 3:21 پہ سینٹیاگو کنٹرول ٹاور کو ریڈیو کیا کہ ہم 1 منٹ کے بعد چلی کے شہر کوریکو کے اوپر پہنچ جائیں گے، اور ان سے اپنی اونچائی کم کرنے کی پرمیشن مانگی۔
अब नॉर्मली प्लेंचॉन पास से कुरिको तक पहुंचने में जहाज को 11 मिनट लगते हैं, लेकिन उन्होंने ये फासला सिर्फ 3 ही मिनटों में कवर कर लिया था। ये चीज कंट्रोल टावर में बैठे स्टाफ को कुछ समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके पास भी फ्लाइट 571 रेडार पे शो नहीं हो रही थी, इसी वजह से उन्होंने एयरक्राफ्ट को डिसेंड करने की परमिशन दे दी। पर उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असल में को पायलट ने जहाज की जो लोकेशन कैलकुलेट की थी वो गलत थी। पायलट समझ रहा था कि वो कुरिको के ऊपर है, लेकिन असल में वो उस वक्त प्लेंचॉन पास क्रॉस कर रहे थे। एक बहुत बड़ी तबाही फ्लाइट 571 का इंतजार कर रही थी। कंट्रोल टावर से परमिशन मिलते ही पायलट ने राइट टर्न किया और जहाज की हाइट भी कम करना शुरू कर दी। शुरू में उनको खतरनाक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने सफेद बादलों की लेयर को क्रॉस किया तो क्या देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। जी हाँ, इस पॉइंट पे पायलट को अंदाजा हुआ कि असल में वो अभी तक एंडीज में ही मौजूद है। पायलट ने दोबारा एल्टीट्यूड गेन करने के लिए पूरी जान लगा ली। प्लेन की नोज अब आसमान की तरफ हो चुकी थी, लेकिन अफसोस कि शायद ये चीज थोड़ा पहले कर ली जाती। फ्लाइट 571 की टेल पहाड़ की चोटी से टकराई और जहाज से अलग हो गई। इस वक्त ये पहाड़ पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। बिना टेल और विंग्स के फ्लाइट 571 का फ्यूजलाज बर्फ में स्लाइड करता सीधा नीचे की तरफ आया और इस पॉइंट पर आकर रुक गया। क्रैश की वजह से 12 पैसेंजर्स मौके पर ही दुनिया से जा चुके थे, खास तौर पर वो लोग जो जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद थे। मौजाती तौर पे प्लेन के फ्यूजलाज में 33 पैसेंजर्स की जान तो बच गई, लेकिन उनको काफी चोटें लगी थी। टेल अलग हो जाने की वजह से प्लेन का पिछला हिस्सा खुला हुआ था और उसमें से जबरदस्त ठंड अंदर आ रही थी। ये इस वक्त 11,500 फीट की ऊंचाई पर एंडीज में फंस चुके थे, जहां का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। बाहर निकलते साथ ही जहां तक उनकी नजर जा रही थी, बर्फ से ढके पहाड़ ही नजर आ रहे थे।